صلى الله على محمد. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی اسپیشل بات نہیں ہوئی. میں تو گھر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ختیجہ نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے نماز کا طریقہ بڑا بھلا لگا، بڑا خوبصورت لگا. تو میں نے پوچھ لیا حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے یہ اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی سیکھنا ہے. آپ مصلی بچھائیں، آپ کا جو 2 سال کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کریں. قرآن مجید کی ترویج کیسے ہوگی؟ سویرے جب اماں قرآن شریف کھولتی ہے نا تو 2 سال کی بیٹی بھی سکارف لے کے آ جاتی، وہ بھی سپارے پہ انگلیاں رکھ لیتی، اور اس کا بھی دل کرتا ہے اب میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، اب میرے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے. آپ یقین کریں یہ قرآن پاک اتنا حسن دیتا ہے، اتنا وقار دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے لفظ ہیں اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث پر وجد کرتے ہیں. امام شورانی فرمایا کرتے تھے جب پڑھتا ہوں تو وجد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور رب فرمائے گا کہ تم اب قرآن مجید پڑھ. فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتا جائے گا، وہ جتنی آیتیں پڑھے. میرے عزیزو، میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کالج کے بچے ادھر چلے گئے تو یونیورسٹی کے بچے ادھر چلے گئے. یاد رکھنا آپ کا بڑا اعزاز ہے. جو آدمی اپنا اعزاز سمجھ لیتا ہے وہ کبھی احساس کمتری کا شکار، آپ کا بڑا اعزاز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں پر رشک کرو. کہو کیا بات ہے ان کی؟ رشک کرو، حکم دیا حضور نے. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک. تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں، کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتی. اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا. لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلی پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے. اور حضور نے فرمایا سنیں جی، حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھئی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی. ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن رہے، بڑے مطمئن. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے.
وہ مطمئن ہیں, وہ تیار بیٹھے تھے, بالکل تیار. ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے, بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب قریب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. یہ آپ بتا دیں. نہ دوڑ کے گھر گئے, نہ کوئی وصیت لکھنے گئے, وہیں بیٹھے. حضور حکم کر دیں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا, تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں. فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا, رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی, لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا, اندر ایمان تو ہوتا ہے, تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کو, طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے کو. اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے, ان کی توجہ کرا دی جائے, ان کا پیار ڈالا جائے. جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو, تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ. ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی. ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا, شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے, اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو, اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا. یہ مشکات میں موجود ہے. سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے بھلا کلمہ کیسے پڑھا؟ دوستو, اپنے بچوں کی توجہ آپ تب کرا سکیں گے جب آپ خود جائیں گے, خود بھی کسی مدرسے میں جائیں, کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں, ان سے کہیں کہ جناب مہربانی فرمائیں میرا قرآن مجید سنیں, یہ کچھ جگہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں پڑھتا, تو ذرا میرے ساتھ توجہ کریں. اپنے مدارس کی مضبوطی میں کردار ادا کریں, شوق پیدا کریں مدارس کی مضبوطی کا. اب مدارس علماء کو بنانے پڑتے ہیں, بڑے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, اور چندہ دینے والے پھر جو نخرہ دکھاتے ہیں وہ بھی بڑا باکمال ہوتا ہے, بڑا باکمال. اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ انسان کئی رات سو نہ پائے. آپ نے بھی فیکٹری لگا لی ہے, اب آپ بھی پیسے کھائیں گے. بڑی بڑی داستانیں سننے کو ملتی ہیں. یہ اب علماء مدارس بنانے لگے ہیں, ورنہ پہلے تو نواب سیٹھ مالدار آدمی مدرسہ بناتا تھا, اور مدرسہ تعمیر کر کے وہ کہا کرتا تھا کہ جناب میں نے ادارہ بنا دیا ہے, میں ساری تنخواہیں دوں گا, آپ نے بیٹھنا ہے, پڑھنا اور پڑھانا ہے. اب تاریخ پڑھ لیں سارے مدارس نوابوں نے سیٹھوں نے بنائے. اب ہمارا مزاج ہی نہیں, اب تو سیاسی سا رنگ ہوتا ہے. آپ محلے میں کسی کو کہہ دیں کہ جناب آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے, تو پہلے اسے صدر بنانا پڑتا ہے, دینا بھی عہدہ پڑتا ہے, وہ والا جو پاکستان کا سب سے بڑا ہی نہیں عہدہ ہے, یہ دینا پڑتا ہے. پھر صدر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں صدر ہوں اور اسمبلی میں نے توڑی نہیں کبھی بھی, اس کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی. تھوڑا ذوق بنائیں, پیار کریں مدارس کے ساتھ. یہ پتہ ہے کتنے اعلیٰ لوگ ہیں, ان کی تعریفیں کی قرآن پاک نے. آپ دوسرا پارہ پڑھیں تو اصحاب صوفہ کی باقاعدہ تعریف فرمائی. فرمایا غریب لوگ ہیں پر لا یسألون الناس الحافا, کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, خودداری میں رہتے. نبی پاک علیہ السلام ان کو کھانا دیتے, صحابہ میں مدرسے کے طالب علموں کو تقسیم کرتے, پھر حضور نے ان کی شادیاں کرائیں, پھر نبی پاک نے ان کو مکانات بنا کے دیے. حضور نے مکمل ان کی توجہ ان کی طرف رکھی. قرآن پاک سے پیار کریں, اداروں سے پیار کریں. مجھے کالج میں بھی کوئی 4 سال پڑھنے کا موقع ملا. میرے ایک پروفیسر صاحب ٹیچر کہنے لگے کہ آپ کسی دن آئیں, ہمیں کچھ باتیں سنائیں. میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ کالج اور مدرسے میں کیا فرق دیکھا. میں نے انہیں کہا کہ دونوں ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ, پر ہمارا جو مدرسے کا طالب علم ہے نا, وہ بھی ہمارے جوتے اٹھا لیتا ہے, وہ بھی استاد جی کی موٹر سائیکل کو ٹاکی پھیر دیتا ہے, وہ ابھی بھی پشت کر کے نہیں چلتا, استاد جی کہتا ہے. لیکن کالج کے بچے تو پوچھتے ہیں کہ اسلامی اطالع آیا ہے, انگریزی والے دا پیریڈ ہوئے گا. ان لفظوں سے پوچھتے ہیں, ان لفظوں سے پوچھتے ہیں.
اور ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ کوئی مفت پڑھاتا ہے 5,000 روپیہ فیس نہیں لیتا. تو یہ سٹیٹس ہے. مدارس میں بڑی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں، پر اس کے باوجود ادب ہے، خلوص ہے، وفا ہے، للہیت ہے. یہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. ایک دفعہ پھر پلٹ کے آتا ہوں واپس اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس مدرسے میں بڑا عمدہ کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں. میں بالکل اس بات کی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. انسان ہے، کون ہے جو بالکل ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو آپ اچھے طریقے سے آ کے مصلحانہ انداز میں مشورہ پیش کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کی بقا میں، اس مدرسے کو آگے لے کے جانے میں، اس کو ایک اچھا ادارہ بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ ان خوبصورت ترین بچوں کے قریب آئیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھائیں. آپ کبھی غور کریں کہ یہ کتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ہم نکمہ بچہ سمجھ کے مدرسے میں داخل کراتے ہیں، لیکن سارے وکیل، پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ نکمہ تھا جب مدرسے میں آیا تھا، پر مدینے والے رسول نے اسے اپنا مصلی عطا فرما دیا، اسے منبر نصیب ہوا ہے. اب سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. تو یہ دیکھیں اللہ کتنا اعزاز دیتا ہے. ضرور توجہ کریں مدارس کی طرف. آج جن بچوں کی دستار ہونے جا رہی ہے ان کو دیکھ کر آپ رشک کریں، ان کی دستار آج ہوگی اور حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ کی دستار قیامت کے دن ہوگی. اللہ سونے کا تاج عطا فرمائے گا، سونے کا تاج. اللہ قیامت کے دن ان کو دستار دے گا. آپ سمجھ لیں کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ہمارے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پگڑی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. فرمایا کرتے تھے یہ جب میں نے تعلیم مکمل کی تھی تو میری دستار ہوئی تھی. یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں، یہ میرے استادوں نے سند دی تھی کہ تو کچھ دین پڑھ گیا ہے. فرماتے تھے قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اس کو ساتھ. دستار فضیلت کو معمولی جلسہ نہ سمجھا کریں، یہ بڑا اعزاز والا معاملہ ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کئی حقوق رکھتا ہوں تو کئی حکم بھی مجھے ماننے پڑتے ہیں. جلسے چونکہ اللہ رسول کے نام کے ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں. ابھی تلاوت ہوگی ایک بڑی خوبصورت، آپ کا پروگرام جاری رہے گا. اور پھر میری گزارش ہے، اتنی دفعہ کبھی نہیں کوئی بات کی، بڑی گزارش ہے کہ ان بچوں سے پیار کریں، ان کو اتنی تسلی دے دیں کہ کوئی حفظ کر کے چھوڑے نہ، درس نظامی بھی پڑھے. آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا. ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں. یعنی ایک ہے کہ اوہو ٹانگیں نہیں اٹھ رہی اب تراویح کا ٹائم، نہ اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا ذوق کی کمزوری ہے. اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے. آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے. کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے. اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے. آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں کو نواز سکوں، میں چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے. اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے. اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے. رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے. صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے. ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے. پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے. پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے. رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے. تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں. وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے
تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے. شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے. خوب تہجد کی نماز پڑھنی. ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے. سارے روزے نا، یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات، برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے. اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا. رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی. آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے. موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں. جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں. کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں. زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں،